اور اہل کفر کی آنکھوں میں اہل توحید ہمیشہ کھٹکتے رہتے ہیں، کانٹے کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ جس بندے کو یہ دعویٰ ہو کہ میں اہل ایمان کا فرد ہوں، میں اہل ایمان کی جماعت کا حصہ ہوں، وہ اپنے بارے میں تصور کرے کہ اہل کفر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ ٹھنڈا میٹھا جا بندہ ہے جی، سانجا جا بندہ ہے، سب نو راضی رکھ کے ٹرتا ہے، پھر سمجھ لے کہ اس کا رشتہ فاروق اعظم کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر مومن کے بارے میں کافر یہ کہے یہ ہمیں بھی قبول ہے، یہ ہم جیسا ہے، یہ ٹھنڈا میٹھا ہے، یہ سب کو راضی رکھتا ہے، یہ سب کے پروگراموں میں جاتا ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، تو معنی یہ ہوا آپ نے ایمان کی دیوار کو گرا کر اہل کفر کو سینے سے لگا لیا۔ ایمان کہاں گیا؟ اہل کفر کی آنکھوں میں اہل توحید کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، اور خاص طور پہ جس پاکیزہ سرزمین پہ ہم بیٹھے ہیں، مملکت سعودی عرب، اہل توحید کا دیس، اہل سنت کا دیس، اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اس پیاری سرزمین کی حفاظت فرما، یہاں کے علماء کی حفاظت فرما، یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، یہاں کی اہل سنت عوام کی حفاظت فرما۔ یہ ملک اہل شرک اور اہل کفر کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنی قوتوں سے ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر لوٹا دے جو اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہے۔ اللہ تو ان کے امن کو برباد کر جو ہاتھ اس ملک کے امن کو خراب کرنے کے لیے بلند ہو۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے، ان زبانوں کو گم کر دے، ان آنکھوں کو اندھی کر دے، ان کانوں کو بہرا کر دے جو اہل توحید کے اس دیس کے خلاف پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ملک انہیں کیوں چبھتا ہے؟ اہل شرک کو یہ ملک کیوں چبھتا ہے؟ اہل کفر کی آنکھوں میں مملکت سعودی عرب یہ لال مرچوں کی طرح انہیں کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا، توحید کا دور دورہ ہے، یہاں پہ امام پرستی کی لعنت نہیں ہے، قبر پرستی کی لعنت نہیں ہے، شرک اکبر انسانوں کے ماتھوں کو انسانوں کے سامنے جھکانے کی لعنت سے یہ سرزمین پاک ہے۔ اللہ اس کو اسی طرح پاک رکھنا، اللہ اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا۔ اسی لیے حزب الشیطان کا ایک سردار ایک ٹیلی ویژن کی ملاقات میں کہتا ہے کہ ہم نے لشکر تیار کر لیا ہے، ان قریب ہم حرمین شریفین میں نماز پڑھیں گے۔ ٹیلی ویژن اینکر کہتا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، نماز پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہا ہمارے امام غائب کے ظہور کا وقت قریب ہے، ہمارا لشکر تیار ہے، اور ہم ان قریب سعودی عرب پہ حملہ کر کے یہاں کے کافر نظام کو ختم کریں گے۔ أم في إيران ندربهم حيثما تقتضي الضرورة. نحن جهزنا جيش إن شاء الله سنصلي في الحرمين الشريفين إن شاء الله. لم أفهم هذه العبارة، ماذا تقصد بأنكم ستصلون بالحرمين الشريفين؟ هل سيغزو هذا الجيش الحرمين الشريفين؟ سنقضي إن شاء الله على النظام السعودي الكافر الملحد وعلى كل الأنظمة التي تحارب الإسلام وتجهز شعوبها لمحاربة الإسلام ومحاربة النبي وتأييد إسرائيل وتأييد أمريكا. كيف ستحاربونهم؟ قلت أنه الإمام سلام الله عليه قريب الظهور وسيظهر إن شاء الله وسنتوجه معه إلى السعودية لنحررها. نعم. اللہ تو اس کی زبان پہ فالج گرا، اس کے ارادوں کو برباد کر، اور ہر وہ قوت جو اس پیارے دیس کے پیارے امن کی طرف گندی نگاہ اٹھاتی ہے، اللہ تو اپنی طاقتوں سے ان کو برباد کر دے۔ ان کو توحید کی بنا پہ یہ ملک چبھتا ہے۔ ان کے ماننے والے رب کے گھر کا طواف نہیں کرتے، ضلالت اور بدعت اور شرک کے امام کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ وہاں پہ شان یہ اللہ کے لیے نہیں جھکتی۔ یہ اس دیس پہ بری نگاہیں جما کر کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ملکوں میں امام پرستی
گھوڑا پرستی، تعزیہ پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، اس کی لعنت اتنی عام ہے کہ ہر 1 کلومیٹر کے بعد کسی نہ کسی بابے کو الہ بنا کر پوجا جا رہا ہے۔ ان کو یہاں پہ اللہ کی عبادت پسند نہیں ہے، یہاں پہ توحید کا بول بالا ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ اسی شرک کے دروازے کو، چور دروازے کو کھولنا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کی پلاننگ کو برباد کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا لشکر تیار ہے، اور میں جواب میں کہتا ہوں حرمین شریفین کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والوں، یہاں فاروق اعظم کے روحانی فرزند موجود ہیں، عثمان و علی کے روحانی فرزند موجود ہیں، حسن و حسین کے روحانی فرزند موجود ہیں، معاویہ اور ابو سفیان کے روحانی فرزند موجود ہیں، اصحاب بدر کے روحانی فرزند ہیں، بیت رضوان والوں کے روحانی فرزند ہیں۔ تمہاری ہر اس بری آنکھ کو پھوڑنے کی اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت کے ساتھ قوت رکھتے ہیں جو حرمین شریفین، بلاد حرمین، مملکت سعودی عرب کی طرف ایک میلی نگاہ بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ زندہ ہیں اللہ کے ماننے والے، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے، لا الہ الا بشار کہنے والوں کو اس دھرتی پہ قدم جمانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔